ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے 5 پارے ہمارے مکمل ہو گئے اور اس کے خلاصے بھی 5 پارے کا خلاصہ صرف جو موضوعات ہم نے پڑھے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے تاکہ آپ کے ذہن میں پوری جو کہانی وہ آ جائے گی. سب سے پہلے تو جو شروعات ہو رہی ہے کیونکہ یہ سورۃ نساء ہے، زیادہ تر اس کا حصہ عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، لونڈیوں کے مسائل، نکاح کے مسائل، یہ زیادہ تر. پہلی تو بات یہ ہے یہاں پر لونڈیوں کے شروعات میں جو مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ تم اگر نکاح کرنا چاہو تو دنیا کی کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، لیکن شرط یہ ہے کہ غیر مسافحین وہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو. جیسا کہ یہاں پر وہ نکاح متع جو شیعہ کرتے ہیں اس کا بھی زبردست طریقے سے رد کیا گیا کہ شہوت اپنی مقصود نہ ہو، چسکے کے لیے نہ ہو. اسی طرح جو سعودی عرب میں عرب لوگوں نے جو نکاح شروع کیا ہے نکاح متع کی طرز پر، نکاح مسیار، سفر کے طور پر وہ نکاح کرتے ہیں. کسی ملک میں گئے ہیں، وہاں رہنا ہے سال 6 مہینے، تو وہاں باقاعدہ کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے نکاح ہے، فکس مدت کے لیے جتنے بھی نکاح ہوں گے وہ حرام ہوں گے. نکاح ایک پوری زندگی گزارنے کا سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ اب زندگی ہمارا مرنا زندہ رہنا سب کچھ اکٹھا ہوگا. یہ نکاح ہرگز اسلام میں حرام ہے. پہلے تھے زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے نکاح وقتی طور پر 1 دن کا، 2 دن کا، 6 مہینے کا، مدت متعین ہو، چاہے وہ 20 سال کی متعین ہو، متعین ہوگی یہ نکاح حرام ہے، متعین نہیں کر سکتے. وہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ہو جھگڑا ہو نہ بن سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے. نکاح مسیار البتہ ہمارے میں سے بھی بعض ایسے علماء ہیں جو اس کو بڑا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نکاح مسیار میں یہ حلال چیزیں تو کیا جا سکتا ہے، اس طرح دوسرا، چونکہ چنانچہ ہر صورت جس طرح نکاح متع ہے اسی طرح عربیوں کا نکاح مسیار ہے. ہم ڈکے کی چوٹ پر کہیں گے ہمیں کوئی وہاں سے نہ تو تنخواہیں آتی نہ ریال آتے. جو صحیح مسئلہ ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے. خام خواہ لوگوں کو دین سے بدگمان کیا ہوا زنا کے اوپر لگا دیا، بہت افسوس کی بات ہے. اس کے علاوہ یہاں لونڈیوں کے احکام بیان ہو رہے ہیں. ذہن میں رکھیں آج جو جدید سوچ ہے، لبرلزم، سیکولرزم، ملحدین جو لوگ ہیں، مستشرقین جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ بہت اس بات کو چھالتے ہیں کہ کیا اسلام نے یہ تماشا لگایا ہوا کہ لونڈیوں کے ساتھ جو لونڈیاں جنگ میں اکٹھی ہوتی تھی وہ جو فوج کا سربراہ ہے وہ جس کو تحائف دے دے، وہ جتنا مرضی اس سے تعلق قائم کرے، جتنی مرضی دیر اسے رکھے، کوئی حق مہر نہیں، کوئی نکاح نہیں. تو دیکھیں 2 طریقے سے یہاں تو اسلام یہ کرتا ہے جیسا کہ دوسری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں جیسا ہوتا ہے، دنیا کی جتنے دوسرے ممالک ہیں وہاں جیسا کہ ہوتا ہے کہ لونڈیاں جو اکٹھی ہوتی ہیں پھر انہیں جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. وہاں نقصان کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں انسان کی جو فطرت انسانی وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اندر جو انسان کے طلب ہوتی ہے، خواہش کی جو سیکسول ڈیزائر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ تو ذہن سے نکال ہی دینا، فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اب وہاں کیا ہوتا ہے عورت کتنی دیر برداشت کرے گی؟ سال، مہینے، 6، 2 سال، 3 سال برداشت کر لے گی. تو جیل میں سر رہی ہے تو وہاں لازمی سی بات ہے معاشرے میں زنا کے اڈے کھل جاتے ہیں خفیہ طور پر. لیکن اسلام نے ان عورتوں کو پورا پروٹوکول دیا، معاشرے کے اندر تقسیم کیا کہ اپنے بیویوں کے برابر ان کو سٹیٹس دو. وہ ان کو کھانا کھلانا ہے، وہ کپڑے پلانے ہیں، گھر میں اس طرح کی رہائش دینی جس طرح کہ اپنی بیوی کو دی جاتی ہے. سارا کچھ جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. اتنی اسلام نے ان کی عزت کی. بندہ پر غور سے دیکھے تو پھر دور سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں اس طرح کے اعتراض کریں. غور سے اگر بندہ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے واقعات اسلام نے جتنی لونڈی کو عزت دے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا. معاشرے میں اس کو یعنی کہ تقسیم کر دیا، عام انسان کی طرح کا بنا دیا، قیدی بنا کے نہیں رکھا. اس کے بعد ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھانے کی ممانعت کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے ہم تو اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کارنامہ، تمغہ امتیاز
کہ بڑی بات ہے فلاں بندے کی جیب سے پیسے نکلوا دی، فلاں بندے کو چونا لگوا دیا، یہ بندہ بہت کمال کا، یہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کاروباری سکل موجود ہے، چونا لگا دیتا ہے بندے کو ایسے طریقے سے پتہ نہیں چلنے دیتا، وہ خود پیسے دے کے جاتا ہے۔ یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، یہ ایمان والے مسلمان کو تو ہرگز یہ بات زیب نہیں دیتی۔ ہاں مگر الا ان تکون تجارت ہو، منافع سانجھا ہو، مکس ہو، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، پھر وہ حساب کتاب اکٹھا ہی ہوگا۔ انت راضی منکم، آپس میں راضی ہو کر جس طرح بھی کرو۔ اس کے بعد ایک اصول بیان ہو رہا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے صرف بچتے رہو گے نا اپنی زندگی میں، تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ ہم خود بخود معاف کرتے رہیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر کہتے ہیں دیوار کے اندر جو چونا گچ کیا جاتا ہے، ریت مار مار کر صاف کیا جاتا ہے، کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا۔ تو کبیرہ گناہ اگر انسان بچتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی طریقے سے وضاحت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک اگر بندہ 2 جمعے وقت پر پڑھ لے صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، درمیان والے گناہ معاف ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک، یہ گناہوں کا جو صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، گناہ ختم ہوتے جائیں گے خود بخود۔ لیکن صرف صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کسی صورت میں نہیں۔ اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے بھی بہت اختلاف ہے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کون سے صغیرہ ہوتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر گناہ یہ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر گناہ وہ کبیرہ ہی ہیں، صغیرہ گناہ وہ بہت کم ہیں۔ ایک تو وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی وعید سنا دی ہے کہ یہ گناہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت، مخلوق کی لعنت، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا جس کے بارے میں حد مقرر کر دی ہے، اس کی اتنی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے، رجم یا پتھر مارنے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا وہ گناہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، یا ہمیشگی کا جہنم کا کہا گیا، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ گناہ بھی کبیرہ ہیں۔ یا جس کے بارے میں عذاب قبر کا کہا گیا، یا جو بڑی سخت قسم کی وعیدیں جتنے بھی گناہوں کے بارے میں زیادہ بڑی، وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے انسان بچتا رہے، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں غلطی پر، وہ معاف ہوتے رہیں گے نیکیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح آگے اگلی آیت کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، تم میں سے کوئی بھی یہ خواہش نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے، مردوں کے لیے مردوں کا حصہ جو انہوں نے کمائی کی، عورتوں نے اس کا حصہ جو انہوں نے کمائی کی، نیکیاں مراد ہیں یہاں۔ کیونکہ ایک صحابیہ نے اعتراض کیا تھا کہ جو مرد ہیں وہ تو ہم سے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جہاد اتنا افضل عمل ہے، عورتوں میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں، نیکیوں میں معاملات برابر ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا الٹرنیٹیو، اس کا نعم البدل اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو جہاد کا کیا دیا ہے؟ وہ حج کر لے، صرف حج کر لے تو اس کے لیے جہاد کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو نیکیوں میں دونوں برابر ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں۔ صرف وہ ایک خاص خاندانی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا، ایسا نہیں ہے کہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے یا مرد کی نیکیاں زیادہ لکھی جاتی ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں۔ دیکھیں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المؤمنین، اتنی ان کی نیکیاں ہیں، ہزاروں مرد، لاکھوں مرد بھی اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور نیکیوں میں سارے معاملات برابر ہیں۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کیا کرو، شکوے نہ کیا کرو۔ اسی طرح یہ ایک بہت کڑوی آیت ہے، عورتوں کو اکثر یہ ہضم نہیں ہوتی، اور جدید سوچ اس کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنا دیے گئے ہیں۔ وجہ ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ کوئی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دینی تھی، دے دی ہے، لیکن ایک وجہ بھی بتا دی، وبما انفقوا من اموالہم، کیونکہ مرد جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، دن رات وہ کمائی کرتا ہے۔ کبھی جا کے دیکھیں مرد کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، 18 گھنٹے، 12 10 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے، شدید سردی میں، شدید گرمی میں، دنیا کا کوئی بھی موسم ہو، طوفان ہو، بارش ہو، اس نے اپنی بیوی کے نخرے اٹھانے، ہر بات کو پورا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس وجہ سے دی ہے۔ باقی یہ بات اگر عقل میں نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دیں، اصل بات وہی ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے حکم دے دیتے ہیں،
اس کے پیچھے کوئی لوجک ہو یا نہ ہو. ایمان اس چیز کا نام ہے. اصل ایمان تو وہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ ایمان بالغیب، جو چیزیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، نظر نہیں آتی، حسی چیزیں محسوس آنے والی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا بن دیکھے. یہی تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ ہی لیا تو پھر تو ساری عبادت کریں. نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ اتنا ظاہر ہے کہ ہر کائنات کے ذرے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کا نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے. اسی طرح عورتوں کے مسائل آگے چل رہے ہیں کہ نیک عورت وہ ہوتی ہے فالصالحات، جو صالح عورت ہوتی ہے اس کی نشانی قانتات، ان کو فرما بردار ہوتی ہے خاوند کی. حافظات للغیب، وہ غیب کے اندر خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہے 3 چیزوں کی. ایک تو اس کی اولاد کی، کہ اولاد اس کی بے راہ نہ چل پڑے، اس کی اچھی تربیت، اور اس کے مال کی، اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت. یہ 3 چیزوں کی. اس کے بعد جب عورت زیادہ تنگ کرے، حد سے زیادہ تجاوز کر دے، سمجھانے کے بعد بھی اثر نہ پڑے، 3 سٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. پہلا کام، دوسرا کام، پھر تیسرا کام، اور اس کے بعد چوتھا کام طلاق ہوگا. پہلے واللاتی تخافون نشوزہن، جن کے تم بغاوت سے ڈرتے ہو اپنی بیویوں سے، ان کو کیا کرو؟ فائزوہن، پہلے تو واضح و نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو پیار سے. اس کے بعد نہیں کوئی اثر ہو رہا، وہجروہن فی المضاجع، ان کے بستر علیحدہ کر دو، اپنے ساتھ نہ سلاؤ کئی دن. پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، وضربوہن، مارنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. یہ پھر وہی جو جدید سوچ ہے، یہاں پر بہت اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں جی قرآن کی سورۃ نساء اٹھا کے دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مارو عورتوں کو. تم کہتے ہو اسلام امن کا دین ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام تو حکم دے رہا ہے عورتوں کو مارو، پٹائی کرو، روب جما کے رکھو، نیچے لگا کے رکھو. ہرگز ایسا نہیں ہے. عبداللہ بن عباس نے اس کی بڑی بہترین تفسیر کی ہے کہ مارنے کا مطلب کیا ہے. وہ بتایا کرتے تھے جب تفسیر کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک بڑی سی مسواک سے مارنا چاہیے. ویسے حدیث میں اس کی بہت زیادہ شرائط اتنی زیادہ لگا دی گئی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ قرآن نے پھر حکم کیوں دیا مارنے کا. پہلے تو یہ کہا کہ 10 سے زیادہ ضربے نہیں مارنے، اور دوسری بات کہ کسی سخت چیز سے نہیں مارنا، پھر کہ کسی ہڈی کے اوپر نہیں مارنا، اور منہ کے اوپر نہیں مارنا. اتنی زیادہ تو شرطیں لگا دی. پھر مارنے کا مقصد کیا؟ صرف ایک ڈراوا، 1-2 ضربے، بس، اس سے زیادہ نہیں. تو کیا پھر اسلام کو ظلم کا دین تھوڑی ہے؟ اتنی زیادہ جب اسلام نے شرطیں لگا دی ہیں تو سارا بیک گراؤنڈ دیکھ کے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے. ایک لفظ پکڑ لیے وضربوہن، مارو، بس جی تماشا کھڑا کر دیے اسلام ظلم کا دین ہے، ایسے نہیں. لیکن پھر مردوں کو بھی نصیحت کی گئی فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، مگر وہ اطاعت شروع کر دیں. اور عموماً 90% ہوتا ہے ایسے ہی ہے. پہلے 2 سٹیپ میں کام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آواز و نصیحت کرے، پیار سے بیٹھ کے سمجھائے، معاملہ ہو جاتا ہے. یا پھر بڑی بھی بات ہے تو تھوڑے دن اس کا بستر علیحدہ کر لیں، معاملہ ہو جائے گا. لیکن مرد پھر وہ سمجھتا ہے کہ میری بات اب روب ہونا شروع ہو گیا، وہ پھر بلا وجہ سختی کرنا شروع کر دے. چھوٹی چھوٹی بات پر نمک زیادہ کم ہو گیا، جوتے پالش نہیں کیے، بلا وجہ ٹھکائی شروع کر دیں. ان کو بھی واضح و نصیحت. اگر وہ اطاعت شروع کر دیں فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر بلا وجہ ان کے اوپر راستے نہ تلاش کرو ظلم کرنے کے. یہ بہت ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا بلند و بالا، کتنا کبیر ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے روزانہ ہزاروں گناہ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر رہا ہے. تو تم انسان ہو کر ایک چھوٹی سی غلطی نہیں درگزر کر سکتے، بلا وجہ ظلم کر رہے ہو. آگے ایک اور طریقہ بتایا گیا طلاق سے روکنے کے لیے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دونوں کا علیحدہ ہونے کا خدشہ ہے تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم عورت کے خاندان سے اور ایک حکم وہ مرد کے خاندان سے مقرر کر دو. یعنی پنچایت کی طرف جب معاملہ لے کے جانا تو وہ ان کو سمجھائیں گے. اس عورت کے خاندان سے میں جو بڑا آدمی وہ فیصلہ کرے گا، اسی طرح مرد کے خاندان میں سے وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ یار ابھی پیار محبت سے چلا لو، 2 خاندان تباہ ہوں گے، بہت نقصان ہوگا. اگر تو یہ پنچایت والے فسادی نہ ہوں، جیسا کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بجائے اصلاح کروانے کے باتوں کو مسالہ لگانے میں زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے اور تم پھر بھی اس کو صلح کرنا چاہ رہے ہو، طلاق دو جا کے اس کو. وہ تو ایسے مزید مسالہ لگاتے ہیں. ان یریدا اصلاحا، اگر تو اصلاح کا ارادہ ہوگا، یوفق اللہ بینہما، خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دے گا، موافقت پیدا کر دے گا. جو پنچایت والے ہیں ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، بس شرط یہ ہے.
اگلی آیت بھی انتہائی اہم ہے، یہ ان آیات میں سے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد اور شرک کے فوراً بعد والدین کا جو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے عظیم ترین نمبر 1 وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ کائنات کے جو سردار ہیں، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے، رحمت ہے ساری کائنات کے لیے ان کا لقب، لیکن انہوں نے لعنت کی ہے، اور لعنت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی ہے۔ اور فرشتوں کے جو سردار ہیں، فرشتوں میں جو نبی ہیں جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے آمین کہا ہے، اور صحابہ کرام کی موجودگی میں کہا ہے کہ جو بندہ والدین کی خدمت ان کی موجودگی میں کر کے جنت نہیں کما سکتا، اتنا بہترین موقع ہے، شارٹ کٹ طریقہ ہے جنت کمانے کا، لعنت ہے ایسے بندے کے اوپر۔ اور لعنت کون کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اتنے سخت الفاظ ہیں، اتنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بس یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، آج بہت زیادہ اس موضوع کو تفصیلاً بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت والدین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ساتھ والا ہمسایہ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، حتیٰ کہ دائیں یا بائیں جانب، جنبی یا جنب کہتے ہیں ایک سائڈ کو، یعنی اب انسان بس کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کا جو ساتھ والا وہ اس کا ہمسایہ، مسجد میں بیٹھا ہے ساتھ والا ہمسایہ، ہر جگہ پر کہیں جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، ہر وقت جو بھی اس کا ہمسایہ ہوگا اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ وابن السبیل، اسی طرح مسافر کے، وما ملکت ایمانکم، خاص طور پر غلاموں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عین بالکل مرگ الموت کی بیماری، وفات کے عین قریب، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، لوگوں الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا میرے مرنے کے بعد۔ دوسرا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، جو ملازم ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 41۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی اپنے شاگرد سے قرآن سنوں۔ حیران ہوئے کہ نازل آپ کے اوپر ہوا ہے، اتنی بہترین آپ کی آواز ہے، ہماری کیا اوقات ہے، آپ کو قرآن ہمارا سننا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا، پڑھا سورۃ نساء، سورۃ سے شروع کر دی۔ جب اس آیت کے اوپر آئے، نیچے منہ کر کے پڑھ رہے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، تو ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ دیکھا منہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری داڑھی گیلی ہو گئی، رو رہے، ہچکچا رہے ہیں اور آوازیں بلند رو رہے ہیں۔ یہ آیت تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی مراد اس کا نبی، ہر نبی کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر، یعنی اپنی امت کو کے اوپر گواہ بننا ہوگا، ان کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ یہ حق میں گواہی کی بات نہیں ہو رہی، لفظ علی یہ کسی چیز کے اوپر خلاف کی بات ہوتی ہے، یہ عربی کا اصول ہے۔ تو یہ آیت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بہت روئے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی، کہ یہ تو وہی بدبخت ہیں، جب وہ حدیث میں آتا ہے کہ دیوار کر دی جائے گی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئے طریقے ایجاد کر لی تھی آپ کے جانے کے بعد۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں غم تھا، راتوں کو جاگ کر پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے، کئی گھنٹے کھڑے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر بار بار کہہ رہے ہیں بس کریں، اتنی لمبی عبادت سورۃ المزمل میں ہم نے پڑھا ہے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو ذرا قلیل تھوڑی کم عبادت کیا کریں، نصفہ، آدھی رات کر لیں، پوری رات آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت، اتنا امت کا غم اور امت کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، جتنے سخت الفاظ استعمال کریں کم ہے۔ امت کیا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، اے محبوب جیسے بھی ہیں تیری امت سے ہیں، بس اللہ نے ہمیں بخش دینا، آج کے رسول ہیں، بس لیبل لگا دیے کافی ہیں۔ امت کے لیے یہ افسوس کی بات ہے۔ اگلی آیت پھر بہت اہم، رکوع کے بعد 43 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں جانا، بالکل ایمان والوں کو کہا گیا۔ وانتم سکارا، اس وقت جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ وجہ کیا بیان کی گئی ہے، کیوں نشے کی حالت میں نماز کیوں نہیں پڑھنی؟ حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ تمہیں علم نہیں ہوتا جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اسی کو اس پر قیاس کر لیں کہ آج مسلمانوں کی اکثریت 90% جو نماز پڑھ رہے ہیں،
کیا ہمیں علم ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ باتیں زبانی کلامی تو ہمیں معلوم ہے کہ ہاں ویسے بات تو ٹھیک ہے، نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے۔ کبھی ہمیں واقعتاً ایسا محسوس ہوا، وہ خوف انسان کے اوپر طاری ہو جائے، انسان کبھی خارج کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، جواب میسج کا جواب بھی دے رہا ہے، کالیں بھی کاٹ رہا ہے، فون بھی دیکھی جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، پنکھے گر رہے ہیں، دیواریں، سارا کچھ، دکانوں کا حساب نماز کے اندر ہو رہا ہے۔ وجہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، ہمیں حقیقی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، کسی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے پہلے وزیر اس کو سارے اس کے آداب سکھاتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو تھوڑا سا جھک جانا، یہ کرنا، سیدھے ہو کے بیٹھنا، اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس بات پر ہمارے جو حضرت صاحب ہیں جو بڑے ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں، ذرا خیال کرنا، وہ آداب اس کو سکھائے جاتے ہیں۔ تو کوئی ہمیں پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دن میں 5 ٹائم، علم ہی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں، رٹے رٹائے وہی نانی دادی والے جو الفاظ ہیں، بس وہ لفظوں کی حد تک ہی، صرف لفظوں کی حد تک، حقیقت ہمارے دل پر ابھی تک نہیں کھلی۔ یہ وہی ہے، اس میں تو علت یہ تھی کہ وہ نشہ تھا، نشہ تو نہیں ہے لیکن بات تو وہی ہے، ہمیں علم نہیں ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں۔ آگے جنبی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ جنبی بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ عابری سبیل صرف اس نے مسجد سے گزرنا ہو۔ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں جو راستے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، گلی سے دوسری گلی تک جانا ہے، لازمی مسجد سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ بس یہ ایک ایکسیپشن دی ہے، صرف گزر سکتا ہے مسجد میں، ٹھہر نہیں سکتا ہے ایک سیکنڈ بھی، جنبی آدمی نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے۔ اسی طرح تیمم کے مسائل آگے آ رہے ہیں۔ جو بندہ مریض ہے اس حد تک، یا پٹیاں اس کو ہوئی ہوئی ہیں ہاتھ پاؤں پر، اب وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نقصان دہ، جان کا خطرہ ہے، یا مسافر ہے پانی نہیں مل رہا، یا پھر او جاء احد منکم من الغائط، بولو براز کر لیا، ہاتھ گندے ہیں، وضو ٹوٹ گئے، پھر یا او لامستم النساء، عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، یعنی وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، دونوں کے لیے تیمم کفایت کر دے گا۔ یا پھر فلم تجدوا ماء، پانی ملے نہیں رہا، آپ کیا کریں، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو۔ تیمم کو انتہائی آسان طریقہ ہے، پانی مٹی صاف لے کر اس کے اوپر ہاتھ سے ضرب لگانی ہے، اور ہاتھوں کو پھر یہ باہر والی جو پشت والی سائڈ ہے اس کے اوپر پھیر کے پھونک مار کر منہ کے اوپر پھیر لیں، بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے جو چہرے ہیں ان کے اوپر مسح کر لو اور ہاتھوں کے اوپر، بس۔ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ آگے اصحاب سبت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، ہفتے والے صاحب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیا، جمعے کی شام کو یا ہفتے کی شام کو، کیونکہ اتوار کو تو منع نہیں تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں 6 کے 6 دن مچھلی آتی نہیں تھی، صرف اتوار والے دن، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی ساری کی ساری معیشت، کاروبار، وہ ساری مچھلی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی، مچھلی لاتے تھے، بیچتے تھے، اسی سے ان کے پیٹ بھرتے تھے۔ بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی کہ نہیں، ہفتے والے دن تم نے مچھلی نہیں پکڑنی، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، جیسا کہ آج مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے۔ تو لیکن انہوں نے جگاڑ لگا لیا، وہ جال لگا کے بند کر لیتے تھے دریا کے اندر ہی، نکالتے اتوار والے دن تھے، تو اللہ تعالیٰ سے بات تھوڑی چھپا سکتے تھے، بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن یہ بات بالکل ہی غلط ہے، جو وہ تھیوری جو سائنس نے پیش کی ہوئی ہے ایوولوشن کی، کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا، تو ہم بندر تھے، اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب انسان پھر رک کیوں گیا؟ چلو بندر سے ہوتے ہوتے ہزاروں سال میں انسان ہو گیا، اب انسان سے کبھی کوئی گدھا بن گیا ہو، انسان سے کوئی سانپ بن گیا ہو، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب یہ جو پروسیس ہے یہ رکنے کی وجہ عجیب ہی قسم کی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو بندر بنے تھے، یہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا ہوتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے انسان، یا زمین کے اندر دنس جاتا ہے، جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں جسم کے ساتھ، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی جتنے بندر بنے تھے 3 دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، روئے عرصے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آگے شرک کی بڑے بھرپور طریقے سے مذمت کی گئی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اس لفظ کے اوپر غور کرنا ہے، لمن یشاء،
جس کو چاہے ہم کنفرم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شرک نہیں نہ کیا، باقی تو خیر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا جھوٹ ہے، یہ جھوٹیاں تسلی علماء کی طرف سے خام خواہی معاہد بنا کے اور نیکیوں سے دور کرنے کہ خیر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نمازوں کی، بس فرض پڑھنے کافی معاہد ہے نا، ہم نے شرک تو کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم دوست سے تھوڑی کہہ سکتے ہیں در اللہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہم نے شرک نہیں کیا معاف کرو، اللہ تعالیٰ کسی صغیرہ گناہ کی وجہ سے ہزاروں سال ہو ہمیں عذاب دے دیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی چکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے معاف کرے، پکڑنے پہ آ جائے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے۔ آگے یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ایک جو ابھی میرا خیال 150 پہلے کی بات ہے، تھائی لینڈ کا رہنے والا ایک سائنسدان اس نے اسلام قبول کیا تھا اس آیت کی وجہ سے، بڑی محنت کی، یونیورسٹیوں میں ہزاروں لاکھوں روپے لگایا، تحقیق کی کہ انسان کی جو درد ہوتی ہے، پین ریسیپٹر ہوتے ہیں، درد کو پکڑنے والے جو ایک چپ ہوتی ہے وہ جلد کے اندر ہوتی ہے یا ہڈیوں کے اندر ہوتی ہے۔ بڑی سالوں کی ریسرچ کے بعد اس نے معلوم کیا کہ نہیں، یہ جو پین ریسیپٹر ہیں یہ جلد کے اندر ہوتے ہیں، جلد کے جو ماس اتر جائے پھر ہڈی کو مارے ہیں، اس کے اوپر تیزاب پھینکے، ہڈی کو کوئی درد نہیں ہوتی، ہڈی کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے درد کو پکڑنے والی۔ بڑی پھر اس کو نوبل پرائز ملا، لیکن جب مسلمانوں نے بتایا کہ بدبخت یہ تم آج کی بات کر رہے ہو، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ کیا وہ، قرآن تو پڑھو، 1.5 صدی پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کفار کو ان قریب ہم آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جو جلدیں وہ ختم ہو جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم نئی جلدیں ان کو دیں گے۔ وجہ کیونکہ ہڈیوں کو تو عذاب محسوس ہی نہیں ہوتا، ہڈیاں آگ میں جلتی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، بار بار جلد نہیں آئے گی، بار بار جلد نہیں آئے گی، وجہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو عذاب ہو، اور جلد بھی کیسی آئے گی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، 70 گز اس کی موٹائی ہوگی، 70 گز، صرف اس کی موٹائی کی بات کر رہا ہوں، اور وجود کتنا بڑا ہوگا، ایک دانت انسان کا پورا ایک وجود جتنا 660 فٹ کا دانت ہوگا، اور کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کبھی انسان اکیلا بیٹھ کے سوچے، سفر کر رہا 700 سال دنیا کی تیز ترین سواری پر، کان سے لے کر کندھے تک اتنا بڑا وجود ہوگا، چند سیکنڈ میں تباہ ہوگا، اتنی خطرناک آگ ہے، بار بار جلد نہیں آ رہی، مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو عذاب کا مزہ چکھا سکیں، لیذوق العذاب، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ مذاق کرتے تھے ایمان والوں کو، تانا دیتے تھے، کون سا مرنے کے بعد کبھی دیکھا ہے کسی کو زندہ ہوتے ہوئے؟ اب ٹھیک ہے، پھر آ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ قرآن کا اسلوب ہے، ہمیشہ جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں لازمی طور پر جنت کا ذکر ہے، انسان قرآن پڑھ کر متنفر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ظالم قسم کی شخصیت ہے، اتنا سخت عذاب نہیں، لیکن جو بندے ایماندار ہیں، فرما بردار ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، ان کو تو ایسا نہیں ہوگا نا، وہ تو جنت میں جائیں گے، باغات ہیں بڑی بہترین قسم کی، وہ نعمتیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگلی آیت یہ ایک چھوڑ کر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اس کو بڑا آج کے دور میں متنازع بنا دیا کہ یہ حالانکہ وہ آیت ہے جس میں تقلید کا رد کیا گیا کہ کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، لیکن اسی آیت کو دوسرا رنگ دے کر وہ تقلید کے ثبوت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن نے کہا ہے کہ اولی الامر کی بھی اطاعت لازمی ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول کی بھی کرنی ہے، اور اولی الامر کی بھی کرنی ہے، لیکن دیکھیں یہ جو لفظ ہیں بظاہر یہ عربی گرامر کے خلاف ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں، یہاں تو لفظ اطیعوا 3 مرتبہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، پھر تو ٹھیک تھا، یہاں تو ایک ہی مرتبہ آگے تینوں کو کور کر لیتا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ یہ ایک عجیب ہی اللہ تعالیٰ نے اسلوب اپنایا، اللہ کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا، رسول کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا، اطاعت کرو، اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا۔ پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ بغیر کسی شرائط کے، بس حکم آ گیا ماننا ہے، لیکن جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ ایسا نہیں ہے، پتھر کے اوپر لکیر تھوڑی ہے، اب وہ غلط ہو کسی چیز کا حکم دے رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، جوتی کی نوک پر رکھے، دیوار پر مار دیں، وہ کوئی ضرورت نہیں۔ اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ محدود ہے، ایک گول دائرے کے اندر ہے، کسی حد تک اس کی بات مانی جائے گی، بالکل کھلی اجازت نہیں ہے، لیکن بس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاملہ ختم نہیں کیا، کیونکہ پتہ تھا اس آیت کی وجہ سے غلط استدلال ہونے، قیامت کے قریب ایک دور آئے گا
اس کا اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. کاش کہ یہ آیت اگر بندہ پوری پڑھ لے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اولی الامر کے اطاعت میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو گیا، اولی الامر کوئی وقت کا بادشاہ کوئی عالم ایسا حکم دے رہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، تنازع ہو گیا، پھر واپس وہی دو. شریعت کے بنیادی ماخذ صرف دو ہی ہیں. لوٹا دو اس معاملے کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. لازمی کوئی نہ کوئی حل ہوگا. اجتہاد کر لو، قیاس کر لو، اجماع امت کو دیکھ لو. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے جو ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ شریعت کے جو ماخذ ہیں وہ صرف دو ہی ہیں. جیسا کہ کسی حد تک بات درست بھی ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. بات تو ٹھیک ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ اولین مصدر ہے، اولین ماخذ. اس کے علاوہ شریعت سے بہت سے ماخذ ہیں جس سے دلیل اخذ کی جا سکتی ہے. اجماع امت ایک دلیل ہے. حدیثوں پر اجتہاد کر کے مسئلہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث کے اوپر قیاس کر کر بھی مسئلہ لیا جا سکتا ہے. یہاں جو عرف عام ہے وہ بھی شریعت میں دلیل ہے. عرف عام کے اندر کوئی رسم ایسی چل رہی ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرے میں فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی بظاہر شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، بے حیائی والی بات نہیں ہے. وہ رسم کرنا ضروری ہے شریعت کے تحت. عرف عام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس طرح کے بہت ساری 8-10 چیزیں جو شریعت کے ماخذ ہیں جن سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اولین حیثیت قرآن و حدیث کی وہ دوسرے ثانوی حیثیت میں. اس کے بعد اسی موضوع کی پھر اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دی کہ انتہا بیان کر دی. فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم. یہاں انداز بھی دیکھیں کتنا کمال کا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون، یہ بندے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کو تسلیم کر لیں، جھگڑا نہ کریں. ایسا ایک واقعہ بھی ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اپنے جو بھتیجے کے حق میں، اور واقعتاً حق بھی اس کا ہی تھا زمین کے حوالے سے. دوسرا بندہ کہہ رہے کہ نہیں، جو تمہارا ٹیوب ویل ہے اس سے مجھے بھی پانی ملنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رعایتی فیصلہ دے دیا کہ چلو، زبیر اس کا نام تھا، کہ تم جب زمین میں پانی لگا کے فارغ ہو، جو باقی پانی بچے وہ اس کو بھی دے دینا، یہ بھی لگا لیا کرے، کوئی بات نہیں. پھر یہ بندے نے کیا کہا کہ اچھا یہ تمہارا بھتیجا ہے نا، چاچے کا بیٹا ہے، اس لیے تم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا نا، کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہوں. آیت نازل ہو گئی. یہ اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، یہ بندہ منافق تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کے فیصلوں پر اگر من و عن تسلیم نہیں کرتے وہ منافق ہے. مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. چلو یہ داخل اس کے بعد آگے جہاد کی ترغیب دلائی گئی. یہاں آدھا کر لیں تو اس وقت جہاد کی ترغیب دلائی گئی. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں، اللہ کی راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد وہ رو رہے ہیں، کمزور ہیں. الذین یقولون، جو اکثر یہی دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اس ظالم بستی سے ہمیں نجات دلوا دے، بہت ظلم ہو رہا ہے. تو تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیسے بدبخت ہو تم. وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، کوئی ولی، کوئی نصیر، مددگار ہی بنا دے ہمارا، کوئی ہماری مدد ہی کر دے. آ کر اتنے سالوں سے ہم پس رہے ہیں، جانوروں کا سے ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. مسلمانوں کو ترغیب ہے، جہاد کیوں نہیں کرتے تم؟ یہ جو میزائل سپر پاور تم بن کے بیٹھے ہوئی، یہ شادیوں پر چلانے کے لیے رکھے ہیں. پوری دنیا مسلمانوں کی اس وقت پس رہی ہے. خام خواہ تم اپنا جو تکبر گمنڈ بنا کے بیٹھے ہو جی ہم سپر پاور نے، لعنت ایسی سپر پاور کے اوپر. پوری دنیا اس وقت پس رہی ہے. تو یہ کس وقت یہ کوئی برات پہ چلانے کے لیے رکھے ہوئے یہ ہمارے ایٹم بم؟ افسوس کی بات ہے. آگے اینما تکونوا، صفحے کے آخر پر، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. منافقین چونکہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. جہاں بھی جہاد کا تذکرہ آتا ہے لازمی
منافقین کا کوئی نہ کوئی ٹچ ہوتا ہے کہ منافق موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، کبھی بھی جہاد نہیں جائے گا، ہمیشہ یہ کمپرومائز کر لے، مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ کے بعد بھی تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں، اس طرح تو اس طرح، جہاں بھی تم جاؤ گے موت تو آ جانی، کیا سمجھتے ہو جہاد میں نہیں جاؤ گے، گھر بیٹھے رہو گے، گھر موت نہیں آتی؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قسم کے قلعے بھی کیوں نہ بنا کے بیٹھتے ہو تم۔ قوم عاد یا قوم سمود کتنے مضبوط لوگ تھے، اتنے ان کے قد تھے، 100 فٹ قد تھے، اور اتنے مضبوط ان کے ہاتھ تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے پہاڑ کھود کر وہ اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، خوبصورت نقش و نگار کیا کرتے تھے، اتنی مضبوط قوم۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پوری بستی اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے نیچے پھینک دی۔ آج بھی وہ مکے سے مدینے کے درمیان ایک راستہ ہے، وہاں ایک بستی ہے بالکل بے آباد ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو حکم دیا کہ یہاں تیزی سے گزرو، یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنا۔ ہزاروں سال پہلے قوم سمود کو عذاب ہوا تھا، لیکن آج تک اس کے اثرات ہیں، وہاں ٹھہرنا منع کیا گیا۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دیے مضبوط لوگ، تو موت سے کیسے بچو گے تم؟ آگے انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، مال پیسہ ترقی ہوتی ہے، بس جی محنت کری دی، سارا کریڈٹ خود لے لیتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے بس یار اللہ کی مرضی کی کری، مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو مال پیسہ ترقی ہے وہ بس میری محنت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اصول الٹ ہے، جو اچھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ گستاخی ہے اور حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ برائی جو بھی وہ انسانوں کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ افلا یتدبرون القرآن، بہت زبردست آیت ہے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اوپر تم۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اس میں اختلاف ہوتا اگر یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہوتے۔ دو بندے اگر اس کتاب کو لکھ رہے ہوتے، ایک نے کہنا یہ فیصلہ ہونا چاہیے، دوسرے نے کہنا نہیں اس طرح ہونا چاہیے، وہ تو لڑ کے ختم ہو جاتے دو بندے۔ اس بات کے اوپر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر جو فزیکل فنومناز کے حوالے سے 1000 سے زیادہ آیات ہیں، قرآن کا ایک باقاعدہ مخصوص حصہ ہے، خاص طور پر سورۃ الرحمن ہے، یہ سورۃ الانعام ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دی، ایسی ایسی آیات ہیں جدید سائنس حیران رہ جاتی پڑھ کر۔ غور کیوں نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ آگے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو کم از کم اس طرح کا جواب، سیم اس طرح کا جواب اس کو دو، یہاں بہتر تو یہ ہے کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے السلام علیکم کہا، آپ ورحمۃ اللہ بھی کہیں، ورحمۃ اللہ کہا جواب میں وبرکاتہ بھی کہیں۔ مَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اصل میں ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام میں منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہو گیا تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، دوسرے کا خیال تھا نہیں صرف قید کر کے کوئی واضح نصیحت تبلیغ کرنی چاہیے، شاید یہ بات آ جائے۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آ گیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرو، کوئی منافق روئے ارض پر نہیں بچنا چاہیے۔ آ گیا حکم۔ اس کے بعد نماز خوف کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ نماز جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، بہت سے طریقے، ان میں سے یہاں پر ذکر کیے جائیں گے آگے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا جو ہتھیار ڈال دیں، نہ وہ دشمن قوم کی طرف سے لڑیں، نہ کسی بھی قوم کی طرف سے نہ لڑیں، وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ تنگ آ گئے جنگ سے کہ نہیں ہیں وہ غیر مسلم کافر، لیکن وہ لڑتے نہیں آپ سے، حربی مسلمان، حربی یعنی کہ غیر مسلم نہیں ہے، جنگ لڑنے والے، تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو امن میں رکھا جائے گا۔ ہاں لیکن ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ منافقت کرتا ہے اس حوالے سے، مسلمانوں کو تو یہ شو کرتا ہے کہ نہیں میں بالکل یعنی کہ نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں، کسی کی طرف سے نہیں لڑوں گا، اور جب وہ موقع ملتا ہے مسلمان پس رہے ہوتے ہیں، کفار کی جیت ہو رہی ہوتی ہے تو بھرپور جا کے اپنا حصہ بھی ڈالاتا ہے، ایسے بندوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، جہاں زمین پر ملے قتل کر دو فوراً۔ یہ غداری کر رہے ہیں، اپنا جو معاہدہ کیا ہے اس سے پھر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد قتل خطا کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ سرد ہو گیا تھا صحابی سے، انہوں نے کسی سے بدلہ لینا تھا، کسی رشتہ دار سے،
قتل کا بدلہ لینا تھا، لیکن کسی موقع پر وہ غالباً ہجرت کے لیے جا رہے تھے یا کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا اس بندے کو جسے بدلہ لینا تھا، اس کو قتل کر دیا فوراً بغیر اس کی بات سنے۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس کو بتایا کہ یہ تو بندہ مسلمان ہو گیا ہوا تھا، اب تم نے مسلمان کا قتل کر دیا، لیکن چونکہ قتل خطا تھا، غلطی سے قتل ہوا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس کے تو علم میں یہی تھا کہ یہ ابھی تک کافر ہے، اور وہ میں نے اپنے باپ کا یا چاچے کا جو قتل ہے اس کا بدلہ لینا تھا، وہ اس نے بدلہ لے لیا۔ قتل خطا کے مسائل بیان ہو گئے، غلطی سے کسی سے قتل ہو گیا، اب یہ قیامت تک کے لیے اصول بیان ہو گئے۔ گاڑی انسان چلا رہا ہے، اب اس کی نیت تھوڑی ہے اس کو قتل کرنے کی، شکار کرنے کے لیے اس نے فائر کیا ہے، اس کی نیت تو نہیں ہے، لیکن وہ کسی انسان کو لگ گیا یا کسی ایسی چیز سے مار دیا، ڈنڈے سے مارا، وہ نازک جگہ پہ لگ گیا، اس کی نیت صرف زخمی کرنے کی تھی لیکن وہ بندہ مر گیا، یا چپیر وغیرہ ماری ہے، اس کی حالت کچھ اس طرح کی تھی، نیت قتل کرنے کی نہ ہو، 1% بھی نیت نہ ہو، غلطی سے قتل ہو جائے، اس کی دیت، اس کا جو جرمانہ ہے وہ کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جس سے کوئی مومن بندہ غلطی سے قتل ہو گیا، پہلا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کروانا ہے مسلمان، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریکمنڈیشن ہے کہ مومنہ کی جو قید ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ وہ غلام جو آزاد کروانا ہے وہ لازمی طور پر مومن ہی ہو، اگر نہیں مل رہا بفرض محال تو کوئی غیر مسلم غلام بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے، لیکن افضل بہرحال یہی ہے مسلمان غلام آزاد کروایا جائے۔ دوسری بات ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے خاندان والوں کو ایک پوری دیت دینی ہے۔ مسلم دیت کے حوالے سے یہ غلط مشہور ہے کہ یہ جو صرف 100 اونٹ ہی ہیں، کیونکہ کئی سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی مالی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنا میکسیمم بڑے سے بڑا پٹیک اس کو ڈالی جا سکتی تھی وہ اس کو جرمانہ کیا۔ اونٹ والا آیا اس کو 100 اونٹ کا کہہ دیا، ایک جو بڑا جانور ہوتا ہے گائے والا آیا اس کو 200 گائے کا کہہ دیا، بکری والا آیا اس کو 300 بکریوں کا کہہ دیا، ایک بندہ جس کا درہم و دینار پیسوں میں کھیلتا تھا اس کو پھر 1000 درہم کا کہہ دیا، دینار کا کہہ دیا۔ وقت کی حکومت جو بھی فیصلہ کر دے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہونی چاہیے، بہرحال اچھی خاصی، ہاں الا ان یصدقوا، مگر وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں، نہیں دیت ہمیں نہیں چاہیے، ہم مالی طور پر ٹھیک ٹھاک ہیں، ضرورت نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ تو تب ہے جب مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان غلطی سے قتل ہو، لیکن مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے کافر قتل ہو، پھر اس کا معاملہ ذرا کم ہے کہ کافر کی جو جان ہے اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک بہت کم ہے، اس کا صرف یہ ہے کہ بس اپنی طرف سے ایک غلام آزاد کر دو، اپنے مال ان کو نہیں دینا، یہ اسلام اس سے راضی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیت دیں، مسلمان کا مال غیر مسلم کی طرف جائے، نہ ایسا نہیں، دیت شیت والا کوئی چکر نہیں ہے، کافر کی جان تو ویسے ہی رہے گا، فضول ہے، کسی نہ کام کی ہے، بس ایک غلام آزاد کروا دو دنیا میں تاکہ ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے، آخرت میں جو نامہ اعمال میں نہ لکھا جائے، ختم ہو جائے۔ اور اگر وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اگر کوئی ایسا بندہ قتل ہو جائے جو کہ پیچھے گزرا ہے، جو کہ نیوٹرل تھا، نہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں ادھر سے بھی نہیں لڑوں گا نہ ادھر سے لڑوں گا، تھا غیر مسلم لیکن جنگ کرنے والا نہیں تھا، مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، اس میں بھی یہی 2 چیزیں، دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کروانا ہے۔ اب آگے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، قتل جس سے ہو گیا غلطی سے وہ انتہائی قریب تھا، نہ اس کے پاس دیت دینے کے پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتا، نہ وہ غلام آزاد کروا سکتا، اب کیا کرے گا دنیا میں تاکہ کچھ نہ کچھ کفارہ، تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، لیکن یہ لفظ متتابعین مسلسل رکھنے، اگر 1 مہینہ 29 دن ہو گئے، کوئی مجبوری بن گئی چھوڑ دی ہے، 1 دن رہ گیا پھر دوبارہ پورے رکھنے پڑیں گے، مسلسل 2 مہینے رکھنے، یہ اس کا کفارہ ہوگا، اب کیونکہ وہ مالی طور پر کمزور ہے۔ آگے ایک شدید حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو 7 بڑے گناہ گنوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے یہ چیز ہے، کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہ۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے جس نے ایک بھی انسان کو قتل کیا۔ آگے اس آیت کے پیچھے بھی ایک واقعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، زمین میں جب تم چلو پھرو تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، اور یہ نہ کہا کرو لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، جو بندہ تمہیں السلام علیکم کہہ رہا ہے تم اس کو یہ نہ کہا کرو نہیں یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف
یہاں کلمہ پڑھے تمہیں دکھلانے کے لیے، تو اس کو ایسے نہ کیا کرو، کیونکہ ایک صحابہ کرام سے قتل ہو گیا تھا اس طرح جذباتی ہو کر غصے میں۔ ایک تھا تو وہ مسلمان صحابی تھا، لیکن ذرا غیر معروف تھا، پتہ نہیں تھا کسی کو۔ اب وہ سلام کر رہا ہے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھ کے دکھا رہا ہے، مسلمانوں کی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام ماننے کو تیار نہیں، اس کو قتل کر دیا پکڑ کے۔ اس حوالے سے آیت نازل ہو رہی ہے کہ ذرا تحقیق کر لیا کرو، پہلے دیگر مسلمانوں سے پوچھ لیا کرو، گواہ دیکھ لیا کرو آیا یہ بندہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں۔ اس طرح بلا وجہ قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ پیچھے یہ تھی کہ وہ جو بندہ تھا اس کے پاس بکریوں کا ریور تھا بہت زیادہ، وہ 200 سے زیادہ اس کے پاس بکریاں تھیں۔ کچھ تھوڑی وقتی طور پر جزوی طور پر صحابہ کے دل میں مال کی محبت بھی آ گئی، اس کو بیچ میں دے، ختم کرو، فارغ کرو، بکریاں ملیں گی، موجیں لگ جائیں گی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تب تک وہ عارض الحیات دنیا کی زندگی کے لیے تم نے یہ کیا ہے۔ وہ بندہ کہہ بھی رہے میں مسلمان ہوں، پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال بتقاضۂ بشریت غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود مغفور لہم میں ہمیں کوئی یعنی کہ اجازت نہیں ہے کہ ہم بکواس کریں یہ تھا وہ تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ پھر ڈائریکٹ اللہ کے اوپر طعن و تشنیع ہوگی۔ آگے جہاد کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیٹھنے والے گھر بیٹھنے والے مومن اور جہاد کرنے والے مومن یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں، میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ کی 2 قسمیں ہوتی تھی۔ ایک تو وہ تھا کہ جب جنگ فرض عین ہو جاتی تھی کہ ہر صحابی کو گھر سے نکلنا پڑے گا، ضرور بے ضرور نکلنا پڑے گا، ورنہ جو ہے نفاق کا فتویٰ لگے گا، وہ بندہ منافق ہوگا، پھر اس کو قتل کیا جائے گا، نکلنا ہی پڑے گا۔ چند ایک جنگیں تھیں، اور بعض ایسی تھیں کہ جس میں یعنی کہ فرض کفایہ تھا، بعض زیادہ تو گروہ ہیں وہ نکل جائیں، کچھ لوگ گھر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اتنی سنگین ابھی کنڈیشن نہیں ہے۔ فرض کفایہ امت کے ایک گروہ صرف وہ کام کر لے، وہ پوری امت کے لیے کفایت کر دے گا، جیسا کہ نماز جنازہ ہے۔ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ گھر بیٹھنے والا، پھر بھی اس کے باوجود بھی بہتر تو یہی تھا کہ تم نکل ہی جاتے، لیکن ایک لفظ غیر اولی الضرر یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ ایک صحابی آگے نبینا کہ میں تو نبینا ہوں، اب میں تو جنگ میں جا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گھر جو بیٹھے ہیں ان کو ثواب کم ملے گا اور جو جہاد کر رہے ہیں ان کو زیادہ ملے گا، حالانکہ میرے پاس عذر ہے۔ ساتھ ہی پھر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ نہیں، اسی آیت کی جگہ پر یہ لفظ نازل کر دو، غیر اولی الضرر، ہاں جن کے پاس عذر ہے وہ ان کو گھر بیٹھے ہوئے بھی مکمل ثواب ملے گا، پورا شہید کا یا غازی کا جو اللہ کے تقسیم میں ہوگا۔ اس کے بعد منافقین کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے، جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوگا لازمی بات ہے منافقین کا ذکر ہوگا، بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ موت سے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، فرشتے جان نکالتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا تکلیف تھی تمہیں، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے تھے، کیوں نہیں تم ہجرت کرتے، جہاد کیوں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ جواب کیا ہوتا ہے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور تھے، ضعیف لوگ تھے، ہمیں تو جکر کے رکھا گیا تھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہجرت کی آگے بعد یہ مضمون چل پڑا، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اگر تمہارے علاقے کا جو بادشاہ ہے حکمران ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنے دے رہا، تو دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، اس میں کیا ہے، یہ کوئی عذر نہیں تمہارا قبول ہوگا نا۔ فاولئک مأواہم جہنم، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ ہم اگر جو واقعتاً کمزور ہیں، جن کو جیلوں میں ڈال لیا گیا نا، ان کو ہجرت کرنے دی نہیں جا رہے۔ ہجرت جب ہوئی تھی تو مسلمانوں کے اوپر اچھا خاصا ظلم ہوا تھا، روکا گیا تھا، پکڑ کر جیلوں میں ڈالا گیا تھا، وہ ایکسیپشن بیان ہو رہی ہے۔ ہاں الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، بچے، عورتیں اور بندے بوڑھے جو واقعتاً کمزور ہیں، جن کا اپنے آپ کے اوپر بس ہی نہیں چلتا، جو ہجرت نہیں کر سکتے، جن کو روک لیا گیا، بس ان کا تو یہی حکم ہے کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، اب وہ راستہ ہی نہیں پاتے، وہ کیا کریں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا۔ آگے قصر نماز کے مسائل تفصیل سے ہو چکے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں چلو کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نماز ہم کرتے ہیں قصر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز قصر میں سہولت کی وجہ سے عادی ہو گئی ہے، نماز اپنی اصل حالت میں چلے گی، کیونکہ جب نماز شروع میں فرض ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ساری نمازیں 2-2 رکعت تھیں، 5 کی 5۔ وہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی، ترقی ہو گئی، وہ فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے، نمازوں کی جو رکعات ہیں اس میں پھر اضافہ کیا، سنتیں بھی۔ اب آگے یہ نماز خوف کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکم دیا گیا کہ اپنا جو اسلحہ ہے وہ حالت نماز میں بھی پکڑ کے رکھنا، رکوع ہو سجدہ ہو، کوئی نہ کوئی جو آگے وہ ہوتی ہے ڈال بنی ہوتی ہے گول سی، وہ ہاتھ میں پکڑ کے رکھنی ہے حالت نماز میں بھی، کیونکہ جو غیر مسلم ہے وہ تو چاہتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک بار وہ یک بار کی تم پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو برا کر دیں کہ یہ تو رام سکون سے تسبیح پکڑ بیٹھ گئے ہیں، نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، کام ڈال دو جا کر۔ نہ، اس طرح نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اگر ہنگامی صورتحال بن جائے، نماز توڑ کر جانا پڑے، اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اور نماز کس طرح ہوتی تھی؟ بہت زیادہ صورتیں، 16 سے زیادہ طریقے حدیث میں آئے ہیں، مختلف یعنی کہ کنڈیشن کے لحاظ سے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے نماز کے، لیکن پڑھنی جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ یہ دیکھ لیں اب کتنی اہم بات ہے، جان کا مسئلہ، سامنے دشمن نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود فوج کو تقسیم کیا جا رہا ہے، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے جنگ لڑیں گے، پڑھنی پھر بھی جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ ہم بخار ہو گئے، تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیٹ ہو گیا تھا، خیر ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتی۔ آگے اگلا سے ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ ایک واقعہ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک بندہ کیس لے کر آیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی، حالانکہ معاملہ الٹ تھا، وہ خود چور تھا، اس نے چوری کی، پتہ نہیں پھر کیا اس کے ذہن میں آیا، جو اس نے چوری کیا ہوا تھا، آٹا تھا یا گندم تھا، وہ اس نے کسی اور کے گھر میں پھینک دیا، کسی صحابی کے گھر میں، اور پھر الزام لگا دیا کہ میں نے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے، چوری خود کی ہے، مال اس کے گھر میں پھینک کر، اور پھر اس کو پکڑوا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ چور ہے۔ کوئی ذاتی دشمنی تھی یا پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا، بہرحال جو بظاہر نظر آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ہاں، کیونکہ اب ثبوت سارے مل گئے، وہ قدموں کے نشانات بھی جو چاول وہ لے کے جا رہا تھا وہ گرتے گرتے نشان باقاعدہ بنے، تحقیق کروائی، وہ اسی کے گھر تک سارا رستہ جا رہا تھا، ثبوت سارے مکمل تھے، صحابی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں یہی چور ہے، تو وہ قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ نہیں، یہ تو وہ بدبخت منافق ہیں، آپ کے پاس آ کر جھگڑا کرتے ہیں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون ہے جو اپنے خاندان کے حوالے سے جھگڑا کرے گا، ان کو بچائے گا، کوئی چکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ جو گروہ آپ کے پاس آیا تھا، ان يُضِلُّوكَ، اس کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیتے، لیکن احتیاط کا کرنا، احتیاط والا ترجمہ بہرحال کرنا چاہیے، یہ وہی لفظ ہے وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ جو گروہ تھا وہ آپ کو بے راہ چلا دیتا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 115 سے یہ جو آیت کا یہ والا ٹکڑا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، یہ اس بات کے اوپر تقریباً اتفاق ہے کہ یہ جو اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے وہ بذات خود ایک دلیل ہوا کرتی ہے، قرآن کی اس آیت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، کیونکہ منافقین کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر اجماع امت جو جمہور علماء کا موقف ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ پھر نولی ہی ما تولا، وہ جس طرف جاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پھر اس کو ڈیل دیتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے راستے کو تم چھوڑ رہے ہو، اپنا ایک نیا ہی تم حدیث سے مسئلے اخذ کرنا شروع کر دیے، بس پھر وہ منافقت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں ہمارے بنیادی ماخذ جو اولین حیثیت کے وہ تو بلا شبہ دو ہی ہیں جس سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں،
قرآن اور حدیث، لیکن ثانوی حیثیت میں بھی بہت زیادہ چیزیں، اجماع امت ہے، عرف عام کا بھی خیال رکھنا ہے، اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے، قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی کئی ایک چیزیں جن سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے، پوری امت کا تواتر عملی چلا آ رہا ہو کسی بات کے اوپر، مثال کے طور پر بچے کے کان میں جو اذان پڑھنی ہے اور بائیں کان میں جو تکبیر پڑھنی ہے، روایات ساری ضعیف ہے، لیکن اب پوری امت کا تواتر عملی اجماع ہے اسی کے اوپر، تو بہتر ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، یہ پڑھنی چاہیے کان میں اذان، بہتر ہے۔ اسی طرح جو حدیث ہے کہ مذاق میں بھی اگر طلاق دی جائے یا مذاق میں اگر رجوع کر لیا جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اب امت کے کسی بھی علماء سے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، فتویٰ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہاں طلاق واقع ہو گئی ہے، مذاق میں دی ہے، یہاں ہوش میں نہیں تھا، بس لفظ کا اعتبار ہوگا، منہ سے لفظ نکال دیے یا میسج کر دیا، وہ اس تک پہنچا یا نہیں پہنچا، مذاق تھا یا فلم کی ایکٹنگ تھی، وہ طلاق واقعی ہو گئی ہے، یا نکاح ایکٹنگ میں ہو رہا ہے، ڈرامے شوٹنگ ہو رہی ہے، وہ نکاح اصل میں ہو گیا ہو۔ یہ اس بات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اجماع امت ایک دلیل ہے۔ آگے شرک کی بات شروع ہو رہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کسی صورت اللہ تعالیٰ نے شرک معاف نہیں کرنا، جو مرضی کر لو، ایری چوٹی کا زور لگا لو، جتنے مرضی نبیوں کی بے شک سفارش ڈال لو، کوئی چکر نہیں ہے۔ پہلی تو بات کہ کوئی نبی سفارش کر ہی نہیں سکتا، سارے نبیوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، میرے نفسی نفسی، میرا نفس، میرا کیا بنے گا کیا بنے گا، مجھے اپنی فکر ہے، میں نے جنت میں جانا یا نہیں، کوئی چکر نہیں ہے، مشرک کی کسی صورت مغفرت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دوسری طرف تو ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ جو سوال ہے، سوال ہی انویلڈ ہے، سوال ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ویسا ہوگا قیامت والے دن۔ سوال ہی منافقت والا اور سوال ہی اسلام سے دوری کی نشانی ہے۔ جدید سوچ آج یہ بہت اعتراض اٹھاتے ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتے، سوال ہی پہلی تو بات ہے کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ اللہ کے اوپر دوست زبردستی کسی کی نہیں ہے کہ ہم معاہد بن کے درادر گناہ کریں، حرام کھائیں، سود کھائیں، نمازیں چھوڑ دیں، مسلسل گناہ، بیٹیوں کا حق ماریں، نہیں جو معاہد ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، یا اللہ ہم نے یعنی کہ شرک نہیں کیا، باقی جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ اچھی خاصی پھیٹی لگنی ہے، باقی کیوں کیے ہیں، چلو شرک تو نہیں کیا، باقی اللہ نے کہاں ہے کہ میں ضرور ہی معاف کروں گا۔ دیکھیں یہ جو ایک تو ہمیں تعارف کروایا ہمارے علماء نے معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بنتی نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، جو ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بوڑھی نانی اماں ہوتی ہیں یا دادی اماں ہوتی ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر نہیں دینا، چھوڑو پرے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تھوڑے تھوڑے سال کا عذاب ہوگا، چند منٹ کا، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف ہی کر دینا ہے۔ لیکن جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ بہت ڈٹ ہے، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ انتہائی سٹرکٹ ہے، بالکل کھری بات ہے، یہ کرو ورنہ یہ عذاب ہے، یہ کرو ورنہ یہ عذاب ہے۔ قرآن پڑھے تو اللہ کا حقیقی تعارف ہوتا ہے، تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ دل میں آتا ہے، نہیں بھائی ایسے نہیں، معاملات بہت سخت ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ان یدعون، شرک کے حوالے سے آگے، ان یدعون من دونہ الا اناثا، مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ یہ جس کو پکارتے ہیں وہ تو چند مؤنث ہیں، یعنی کیونکہ وہ جو تھے مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ان کا رد ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو جسے دعائیں مانگتے ہیں وہ تو شیطان نے ان کو اس راستے پر لگایا ہے، شیطان تو مردود ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، ملعون ہے وہ۔ وقال، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، تیرے بندوں میں سے ایک میں بہت بڑے یعنی کہ گروہ کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ فعل مضارع شروع میں لام اور نون تاکید والا، ڈبل تاکید ہے، ضرور میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو۔ دوسری اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ میں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لشکر لے کر پیدل، گھڑ سوار، جیسے بھی ہو سکے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا، نئے سے نئے طریقے سے اس کے اوپر حملہ کروں گا۔
ولا اضلنہم میں ضرور اس کو گمراہ کروں گا، ولا امنینہم اس کو میں تمنا خواہشات کے اندر ڈال دوں گا، اپنی خواہشات کا یہ اسی کو خدا مانے گا، اسی کی پیروی کرے گا، ولا آمرنہم ضرور انہیں حکم دوں گا، فلا یبتکن آذان الانعام کہ یہ جو جانوروں کے کان ہیں وہ کاٹ دیا کریں گے۔ وہ کیوں؟ یہ مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے، وہ جانور جو شروع سال سے جب میلہ ہوتا تھا اس سے پہلے تیاری کرنا شروع کرتے تھے کہ یہ جانور ہم نے فلاں بت کے نام پر دینا ہے، نشانی کے طور پر اس کو کوئی زخم لگا دیتے، نشان لگا دیتے، کان کاٹ دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام کے اوپر نظر و نیاز دیا جاتا ہے، یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں یہ ضرور کرواؤں گا۔ آج ہمارے سامنے مسلمان کے لوانے والے یہ کام کر رہے ہیں، باقی تو چھوڑ ہی دینا۔ ولا آمرنہم میں اس بات کا بھی ضرور حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ کہ تیرے جو بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اس میں دو چیزیں شامل ہیں، کئی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرد جو عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، قیامت کی نشانی ہے، یا عورتیں مردوں والے کپڑے پہنیں گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ جسی طرح اس آیت سے بعض علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ یہ مسئلہ غلط ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض ہے داڑھی رکھنا، قرآن کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے وہ استحبابی نہیں ہے، وہ امر کے لیے، الامر للوجوب۔ زیادہ تر جو امر کا صیغہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے واجب کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک چیز جس کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی 2-3 واقعات ہوئے ہیں کہ جو بچیاں پیدا ہوئی تھیں، والدین پریشان ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، باہر کے ملک میں انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم لگا کر آپریشن کروایا، اس بچی کو چھوٹی عمر میں ہی وہ مذکر بنا دیا گیا، بچے میں یعنی کہ اس کی جنس تبدیل کروا دی گئی۔ وہ میڈیا جاتے ہیں جس کا انٹرویو کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، معجزہ ہو گیا، آپ پہلے لڑکیوں والے کپڑے پہنتے تھے اب لڑکے بن گئے ہیں، فخر کر رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ اللہ کی لعنت ہے، یہ شیطان نے اس چیز کا کہا تھا کہ میں حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا وہ تو بہت ہی بدبخت ہے، خسارے میں ہے، بہت واضح۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ بالکل جہنم ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن کا یہ ہمیشہ اسلوب ہے، جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، گناہ گار لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں ساتھ ساتھ تاکہ انسان قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بالکل متنفر نہ ہو کہ یہ تو نعوذ باللہ بالکل سخت ظالم قسم کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ اگر ایمانداری سے زندگی گزارو گے، ایمان والے عمل صالح کرو گے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، بڑے زبردست قسم کے باغات، ایسے کہ کبھی کسی انسانی تصورات میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارے تصورات سے بھی زبردست قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم، یہ بہت لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری امانی امنیہ تمنا کو کہتے ہیں، نہ ہی تمہاری خواہشات سے کچھ بننے والا ہے، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ بننے والا ہے۔ جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، سید ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھیجے، ہم تو بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، سید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنا ہی کرنا ضرور دوست۔ یہی کام امت مسلمہ نہیں کر رہی، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے آقا کی امت سے ہیں، ہمیں پتہ ہے تُنہیں بخش دینا۔ یہ لیس بامانیکم، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تم خام خواہ تمنا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے جو سردار ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ ہاتھ دونوں کر اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ٹینشن کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے ہر قیامت والے دن صرف وہ بندہ جنت میں جائے گا جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے سوال کیا کہ آپ بھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، کس بات کی مولی ہم، کس چیز کا اللہ تعالیٰ کے اوپر دوست جما رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، برے اعمال کرو گے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن، اتنی پھینٹی لگے گی کوئی مدد کرنے کے لیے آ نہیں سکتا تمہاری، چیختے رہو گے، پکارتے رہو گے ہزاروں سال تک، سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر نیک عمل کرو گے، وہ مرد کرے یا عورت کرے، ہو وہ مومن،
ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ آگے عورتوں کے مسائل ہیں رکوع کے بعد۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے مسائل کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتویٰ دے دی ہے اس کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، یتیم عورتوں کے متعلق یہ تم تلاوت بھی کرتے ہو، یہ نہیں حکم پہلے بھی نازل ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کی مزید تفصیل ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، کہ اچھا وہ مرد جو ان کے لیے لکھ دیا گیا وہ نہیں دیتے، یعنی حق مہر جو عورت کا وہ ادا نہیں کرتے، ان کا کیا عورت اس یعنی کہ اپنے مرد سے وہ کس طرح نکلوائے گی؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور بیوی کو بالکل ہی معلقہ کر کے چھوڑ دیے، لٹکا دیے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور یہ رغبت رکھتے ہیں کہ کسی دوسری عورتوں سے نکاح کریں، اس کو بالکل ہی چھوڑ دیے، نہ اس کا حق مہر دے رہے ہیں، یا تو طلاق دے کے فارغ کریں۔ اسی طرح وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، یتیم بچے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ جو معاشرے میں ظلم کیا جاتا ہے اس کا حکم ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قائم ہو جاؤ یتیموں کے ساتھ، انصاف کیا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جو بھی تم خیر کرو گے اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اس کے بعد یہی زیادہ تر معاشرتی مسائل ہی چل رہے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر جھگڑا ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ پہلی تو بات یہی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ خاندان نہ ٹوٹے، زیادہ سے زیادہ فوکس اسی بات کے اوپر ہو، جو پنچایت جو بیٹھی ہوتی ہے اس کے ذہن میں اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ آج کل جو ہماری پنچایت ہے اس طرح کی نہ ہو، جو بات کو مزید مسالے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا تو تم نے ابھی تک اس کو طلاق نہیں دی، اس طرح مسالے لگانے والی بات نہیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کی اس کا سادہ ترجمہ کریں تو انسان کی فطرتاً انسان کنجوس ہوتا ہے، اپنا مالی مفاد سامنے رکھتا ہے، یعنی عورت کو کہا جا رہا ہے کہ خامن سے جان چھڑوانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے جان چھڑوا لو، حق مہر واپس کر دو، یا ویسے ہی اس کو کچھ رقم دے دو۔ انسان لالچی ہوتا ہے، وہ چھوڑ دے گا اگر طلاق نہیں دے رہا تو۔ لیکن مردوں کو وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، اچھا سلوک کرو بیویوں کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کسی صورت تم اس چیز کے اوپر استطاعت رکھ ہی نہیں سکتے کہ تم اپنی زیادہ بیویوں کے درمیان یعنی کہ عدل و انصاف سے کام لے سکو۔ یہ دل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ دل اگر کسی بیوی کی طرف مائل ہو گیا تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ جہاں تک تو بات ہے مال پیسے کی، خرچہ میں سب کو جتنا جس کا بنتا ہے وہ دے رہا ہوں، لیکن اب دل کی بات ہے تو میرا رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی رجحان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب سے زیادہ تھا، وقت ان کو زیادہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے کہ میری اس وجہ سے قیامت والے دن پکڑنا ہو۔ دل کا ملان تو کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت انتہائی زبردست ہے، 133 نمبر صفحے کے شروع میں، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، یہ اسی چیز کا انکار ہے جو آج امت مسلمہ میں چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، بہت سخت آیت ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ تم سارے کے ساروں کو لے جائے، ختم کر دے، 7.8 بلین اس وقت دنیا کی آبادی ہے، یعنی 7.5 ارب سے بھی زیادہ، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں ختم کر دیں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، نئی مخلوق لے ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، بالکل اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر دوست جمانے کی کوشش کر رہے ہو؟ معاف کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک مال کرو گے پھر، ورنہ نہیں۔ آگے آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا، یہ انداز بہت زبردست ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسی لیے میں اکثر یہی ترجمہ کیا کرتا ہوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لکھا یہی ہوتا ہے ترجمے والے قرآنوں میں، اور اس کا ترجمہ بنتا بھی یہی ہے، آمنو جو ایمان لائے ہو، لیکن حقیقی ترجمہ کیونکہ ہمیں خطاب ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، آمنو صحیح طرح ایمان لے کے آؤ، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، اور پچھلی شریعتوں پر، فرشتوں پر، اور یہ تمام چیزوں پر، یوم آخرت پر، اپنی تقدیر کے اوپر، 6 چیزیں،
آگے سے منافقین کا تذکر شروع ہو رہا ہے، جو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، تماشا لگایا ہوا ہے۔ منافق ہمیشہ رنگ باز قسم کا ہوتا ہے، ادھر اس کا دوسرا چہرہ ہے، دوسری طرف جائے گا وہ دوسرا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ مسلمانوں سے بھی ہمدردی ہے اور دوسری طرف امریکی صدر کے ہر ناشتے پر بھی وہ موجود ہوتا ہے، یہ منافق کا چہرہ ہوتا ہے۔ کفار کی بھی اس نے راضی رکھنا ہوتا ہے لازمی طور پر، کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، قطعاً اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ تو کفار سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیں منافقین کو۔ وہ کیوں؟ منافقین اور خوشخبری کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کو، سنا دو۔ اچھا آگے ایک آیت چھوڑ کے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ ایمان والوں کو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ نیو ایئر نائٹ کی یہ جو بے حیائی والی مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں انسان بعض اوقات ناک نہ کٹ جائے، خاندان کا نام رکھنے کے لیے شادی میں چلا جاتا ہے، وہاں شرابیں چل رہی ہیں، حرام چیزیں چل رہی ہیں، اور بڑے فخر سے انسان کہتا ہے جی الحمدللہ میں نے تو نہیں نہ پی، نہ گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کسی ایسی دعوت میں جاتا ہے، اگرچہ اس میں 100 ڈشیں رکھی گئی لیکن 100 میں سے ایک حرام تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ صرف وہاں سے جا کے ہو کے آ گیا، گناہ اس کو بھی ملے گا، وہ گیا کیوں تھا؟ حوصلہ افزائی تو کی ہے نا اس نے اپنے عمل سے۔ ایسی مجالس میں جانا حرام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، وہ کوئی موضوع تبدیل کر لیں، اس معاملے سے توبہ کر لیں، بعد آ جائیں پھر، ورنہ انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی مثال ہو جاؤ گے، منافقین کی طرح ہی تم بھی ہو جاؤ گے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، کفار کو اپنا اس طرح کا دوست نہ بنانا، مومنین کو چھوڑ کر کے دلی دوستی کفار سے لگا لی جائے، نہ اس طرح نہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک واضح دلیل فراہم کر دو، حجت قاطع اللہ تعالیٰ کو دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سکے؟ یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو وجہ دے رہے ہو کہ بالکل ویلڈ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عذاب دے گا، کفار سے دوستی لگاتے ہو، دعوے اللہ تعالیٰ سے محبت کے ہیں اور دوستی کفار سے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے حوالے سے پورے قرآن کی سب سے سخت آیت، منافقین سب سے جہنم کے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ مفسرین نے گنے قرآن کا پورا وسیع مطالعہ کر 7 تقریباً درجے بنتے ہیں، اور یہ جو منافقین کے لیے خاص ہے اس کو حاویہ کہتے ہیں، یہ جو ایک تندور ہے منافقین کے لیے تیار کیا گیا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آخری آیت سپارے کی، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، یہ منافقین کو دعوت ہے، ترغیب ہے، بعد آ جاؤ، ابھی بھی بہتر ہے، ایمان صحیح طرح لے آؤ، یہ کیا تم نے تماشا لگایا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو انتہائی غفور الرحیم ہے، لیکن کرتوتیں تمہاری اس طرح کی مسلسل غصہ دلانے والے کام ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے گا۔ ان شکر تم، اگر 2 کام تم کرتے رہو، شکر والی زندگی اور ایمان والی زندگی گزارو بس۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ شاکرن یعنی نیکیوں کی بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنو، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا مجیر 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 یا مجیر